سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ منافقون ہے، اس لیے کہ اس میں منافقین کا تذکرہ ہے اور ان کی بہت ساری خرابیوں کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کی پہلی آیت میں ہی المنافقون لفظ موجود ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ منافقون رکھا ہے۔ اور یہ مدنی صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور نزولی اعتبار سے یہ 104 نمبر پہ ہے، اور جو قرآنی ترتیب ہمارے سامنے ترتیب توقیفی اس میں یہ اس کا یعنی 63 نمبر پر ہے، 2 رکوع ہے اور اس کی 11 آیات ہیں۔ اور اس سے پہلے سورہ جمعہ کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ سورہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ تھا، اور یہود کے دعوے کی تردید تھی کہ یہود یہ کہتے تھے نا کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب ہیں۔ تو اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو منافقین کے جھوٹے دعوے تھے ایمان کے، ان کی تردید کی اور مسلمانوں کو باخبر کیا ہے کہ ان سے ہوشیار رہنا، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور پھر اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ منافقین پہ یہاں پر شکوے ہیں اور ان کے برے احوال کا تذکرہ ہے، اور آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور بالکل آخری آیت میں پھر یہ ہے کہ موت سے پہلے یعنی موت کی تیاری کر لے انسان، جو کچھ کرنا ہے موت سے پہلے کر لے، موت کا وقت آ گیا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکے گا انسان۔ اب اس سورہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ شعبان سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے۔ تو اب اس کا مکمل پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے عرب، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس میں بڑی لڑائیاں، بڑی جنگیں رہتی تھی، یہاں تک کہ نسل در نسل ان کی لڑائیاں چلی آ رہی۔ بالآخر انہوں نے اپنی لڑائیوں اور جنگوں سے تنگ آ کر مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا یار کہ قبیلے خزرج کا جو سردار ہے عبداللہ ابن ابی، اس کو اپنا سردار بنا لیں، بادشاہ بنا لیں، اور پھر اس کے احکامات کے ماتحت اپنی زندگی گزاریں۔ اب اس بات پر اوس و خزرج کا جی اتفاق ہو گیا۔ اب صرف عبداللہ ابن ابی کی تاج پوشی باقی تھی، اس کے علاوہ باقی سارے معاملات طے ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا کہ اسی دوران کچھ لوگ مدینہ کے یعنی مکہ مکرمہ گئے، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ انہوں نے بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ 2-3 واقعے ہیں، لیکن آخری جو واقعہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ والوں نے باقاعدہ دعوت دی کہ آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہ جو انصار کے دونوں قبیلے متفق تھے کہ عبداللہ ابن ابی کو سردار بنائیں گے، اس کی تاج پوشی ہوگی، تو اب وہ بات بالکل سائڈ پہ رہ گئی۔ وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ علیہ السلام کو اپنا پیشوا بنا لیا۔ اب یہ بات عبداللہ ابن ابی کو بہت ہی بری لگی، ظاہر ہے اس کے تو سارے یعنی خواب چکر چور ہو گئے، جو سرداری کا ایک پورا اس کے ذہن میں نقشہ تھا وہ سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ اس لیے شروع سے ہی یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا سخت مخالف تھا، اور کچھ عرصہ اس نے کل ابھی مخالفت کی۔ لیکن جب غزوہ بدر ہوا اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور مشرکین کو بڑی شکست فاش ہوئی، تو
اس سے اور اسی طرح پھر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قینوقا، ان کو بھی وہاں سے جلا وطن کیا، تو اب ان کی وجہ سے ان پہ خوف طاری ہو گیا۔ اب انہوں نے کھلم کھلا مخالفت کو چھوڑا اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جی ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کا یعنی ظاہری طور پہ جو ہے نا اپنے آپ کو تابع دار بنا لیا، اور اندر سے وہی کفر اور وہی مخالفت۔ اب انہوں نے اندر سے جو مخالفت ہے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مطلب غزوہ احد میں عین میدان جنگ سے اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس آ گیا احد سے کہ جی ہماری بات ہی نہیں مانے گی، ہم نے کہا تھا مدینے کے اندر لڑیں گے، یہ تو باہر آ گئے، لہٰذا ہم نہیں لڑتے، واپس آ گیا۔ مقصد یہ تھا تاکہ مسلمانوں کو حوصلے پست ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی موقع انہوں نے جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ جب غزوہ بنو المستلق کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو یہ بھی جو ہے نا وہ ساتھ چلا گیا، منافقین بھی ساتھ چلے گئے، ان کو پتہ تھا کہ اتنے زیادہ وہ زور آور لوگ نہیں ہیں، فتح ملے گی، غنیمت میں ملے گی، چلو حصہ مل جائے گا اس میں سے۔ تو جب غزوہ بنو مستلق ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، فتح ہو گئی، اور جب فتح ہوئی تو اس کے بعد جب مسلمان وہاں سے یعنی واپس آنے لگے تو وہاں انہی یعنی غزوہ بنو مستلق جو ہے انہی کا ایک کنواں تھا جس کو موریسی نام تھا اس کا، اسی لیے جو ہے نا اس غزوے کو موریسی بھی کہتے ہیں، غزوہ موریسی، موریسی جگہ کا نام ہے، کنواں تھا ایک وہاں۔ اس میں نا پانی بھرنے کی وجہ سے دو آدمیوں میں لڑائی ہو گئی، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جہجہ غفاری، اور ایک جو ہے نا وہ یعنی مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا سنان جوہانی، جو کہ یعنی جو انصار تھے ان کا یعنی حضرت کا خاص طور پہ وہ تعلق دار تھا، ان کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ تعلق داری تھی۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ ایک مہاجر تھا اور دوسرا انصار۔ اب جب آپس میں لڑائی ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا، سمجھایا، بات ختم کر دی، لیکن یہ بات جو ہے نا وہ عبداللہ بن ابی کے کانوں میں پڑ گئی، اس کو تو موقع چاہیے تھا۔ اب اس نے جو ہے نا اس واقعے کو لے کر انصار کو بہت زیادہ ابھارا اور کہا دیکھو یار یہ جو مہاجر آئے تھے مکہ مکرمہ سے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو خالی ہاتھ آئے، اور نعوذ باللہ پڑے سخت الفاظ، یہ کنگلے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تم لوگوں نے ان کو اپنی یعنی مکانوں میں شریک کیا، اپنی کاروبار اور تجارت میں شریک کیا، تم نے اپنی جائیدادیں دی، تم نے مال و متاع دیا، اور تم نے ان کو سر پہ چڑھا لیا، آج جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیکھو جی ایک مہاجر نے جو ہے نا وہ ہمارے بندے کو مارا، اور اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑائی کی اور اس کو مارا بھی، تو لہٰذا اب ان کا کچھ کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ ایک تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ کہنے لگا جی یہ محاورہ ہو گیا سم من کلب کا یا کل کا، کہ تو اپنے کتے کو یعنی کھلا کھلا کے موٹا کرو تاکہ کل وہ آپ کو کھائے۔ کہنے لگا جی ان کو آپ نے کھلا کھلا کے موٹا کیا، مضبوط کیا، اور یہ اب آپ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جو ہے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ سے لڑ رہے ہیں، اور یہ اسی طرح اگر ان کے پاس طاقت آئی تو یہ تو تمہارے ناک میں دم کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بلی ہمیں میں ہو، اس طرح کے بڑے الفاظ محاورات استعمال کر کے انصار کو خوب ابھارا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ منورہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے یعنی اپنے آپ کو غانم، وہ ان وہاں سے ذلیلوں کو نکال باہر کرے گا، مہاجرین کے بارے میں۔ تو اب یہ ساری گفتگو اس کی ایک صحابی تھے نوجوان حضرت زید بن ارقم، وہ سن رہے تھے۔ جب انہوں نے اس کی وہاں پر وہ ساری گفتگو سنی تو من عن لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی کہ اللہ کے محبوب ابن ابی یہ باتیں کر رہا تھا، تو اس سے ہوشیار رہیے، کوئی نقصان نہ پہنچائے مسلمانوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اور پھر جب تحقیق کے لیے بلایا ابن ابی کو، اور خیر جب ابن ابی کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی ہے، تو وہ جناب بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا جی ہم تو دل سے گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں ایسی بات کہیں۔ اور وہاں اس نے بڑی بڑی قسمیں اٹھائیں گی، اس نے کہا جی بالکل یہ جھوٹ الزام لگایا اس نے ہم نے تو یہ بات بالکل بھی نہیں کہی، ہم کیسے آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔
یعنی اتنی چکنی چپٹی باتیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم سے ناراض ہو گئے. فرمایا یار یہ اس لڑکے نے کہیں جو ہے نا وہ خلاف واقعہ تو نہیں بات کر دی، اس نے یعنی غلط تو نہیں سن لیا، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی اس نے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، اتنا زیادہ انہوں نے وہ بڑی چکنی چپٹی باتیں کی. اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے، اور حضرت زید بن ارقم بڑے مطمئن ہیں. ان سے کہا بھی یار دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہیں. فرمایا جی مجھ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، بالکل راضی ہو جائیں گے، میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، بھی اس پہ مطمئن ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ضرور بتائیں گے. پھر ایسے ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ سورہ منافقون مکمل نازل فرما کے ان کی ساری باتوں سے پردہ ہٹا دیا، ان کی منافقت کا پردہ چاک کر دیا کہ بالکل اس نے یہ باتیں کہی ہیں، اور حضرت زید بن ارقم نے جو سنا ہے وہ بالکل صحیح سنا ہے. اور پھر یعنی مفسرین لکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کو بلایا اور پیار سے ایسے کان کو پکڑ کر کہا ان کے کان کو کہ ان کانوں نے بالکل صحیح سنا ہے، ان کانوں نے بالکل کیا ہے صحیح سنا ہے، کہ ان کی رب ذوالجلال نے بھی تصدیق کر دی. تو اب یہ جو ہے نا سورہ مبارکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس نے جو بات کہی تھی منافقانہ طور پر وہاں پر بھی، اور ان کی دیگر جو منافقانہ چالیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ان کو واضح کر دیا. فرمایا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جب جاءک آئیں گے آپ کے پاس المنافقون منافقین، قالوا تو کہیں گے نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انکا بے شک آپ لرسول اللہ البتہ اللہ کے رسول ہیں. کہ منافقین آپ کے پاس آ کر کہیں گے جی کہ ہم بالکل گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انکا بے شک آپ لرسولہ البتہ اللہ کے رسول ہیں. تاکیدیں لگا کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ انکا یہ بھی تاکید ہے، اور لرسولہ میں یہ بھی تاکید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن ساتھ ہی فرمایا واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین بے شک منافقین لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں. کہ منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات میں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو رسول بنایا ہے. لیکن یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں نا نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، اس بات میں وہ جھوٹے ہیں. کیونکہ گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا جی کہ ہم جس طرح منہ سے کہہ رہے ہیں اسی طرح کیا جی دل سے بھی کہہ رہے ہیں. یعنی شہادت اس پر یعنی جو خود انسان کے اپنے اعتقاد اور ضمیر کے مطابق ہو. فرمایا اس بات میں وہ جھوٹے ہیں کہ وہ منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کو اندر سے وہ اللہ کا رسول مانتے نہیں. باقی یعنی اللہ کا رسول ہونے میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں، وہ بات ان کی سچی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. یہی وجہ ہے نا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا جی کہ اگر صرف یہ عبارت ہوتی کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ درمیان والی بات نہ ہوتی تو پھر نعوذ باللہ معنی یہ بن جاتا کہ جب منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتے کہ منافقین جھوٹے ہیں، یعنی اس بات میں آپ کی رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں. لیکن اسی خدشے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کیا فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اس بات میں بالکل وہ سچے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معلوم ہے. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں جی ہم گواہی دیتے ہیں، اس میں وہ جھوٹے ہیں کیونکہ وہ اندر سے گواہی نہیں دیتے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے ایمانہم اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال. ڈھال کہتے ہیں نا وہ جو تیر تلوار کے وار سے بچانے کے لیے جس طرح ہیلمٹ وغیرہ ہو اور سینہ بند وغیرہ ہوتا ہے زرہ کہ ڈھال، کہ جس طرح کوئی آدمی ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے دشمن کے وار سے، اسی طرح یہ جو قسمیں ہیں
انہوں نے ان کو اپنی جان بچانے کے لیے ڈھال بنا لیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے فوراً جھوٹی قسمیں اٹھا دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فرمایا فصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا ہے اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے روکا ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے کردار سے اور اسی طرح یعنی اپنے عمل سے، اور پھر اسی طرح اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یا جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہاں کچھ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا یہ شکوک و شبہات پیدا کر کے اسلام سے روکتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ جب جہاد کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا وہ شکوک و شبہات پیدا کر کے جہاد سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ یعنی ایک تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا وہ جان بچانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے روکنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ فصدوا، پس انہوں نے روکا ہے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، انہم بے شک وہ ساء بہت برا ہے ما کانوا یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ کہ فرمایا جو یہ کر رہے ہیں نا منافقت اور لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، فرمایا یہ بہت برا کام ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان منافقین کی بدعمالیاں ہیں اور ان کا جو برا معاملہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ پہلے ایمان لائے، یعنی انہوں نے ایمان کا اقرار کیا زبان سے، لیکن پھر اندر سے انکار کر دیا۔ اب جب اندر سے انکار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں کو سیل کر دی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے تو اب ان کی ہدایت کی امید ہی نہیں رکھی جا سکتی، اب امید ہی نہیں کہ یہ ہدایت کی طرف آئیں گے۔ اور میں اب جو رہی منافقت کے اندر جو گہرائی میں جا چکے ہیں اب وہ کبھی جو ہے اس ایمان کی طرف نہیں آ سکتے، حالانکہ ایمان کی صداقت کی ساری نشانیاں دیکھیں گے اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، لیکن ایمان نہیں لائیں۔ یہی ہوا ہے کہ عبداللہ ابن ابی اور جو اس کے مخصوص ساتھی تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ اکبر، اور فرمایا کہ بالکل وہ کوئی بات بھی نہیں سمجھیں گے کسی بھی قسم کی۔ ذالک، یہ بات اس وجہ سے ہے کہ بانہم، کہ بے شک وہ آمنوا ایمان لائے۔ ایک تو کس طرح ایمان لائے، یعنی منہ سے زبان سے انہوں نے کہا جی ہم ایمان لائے، لیکن اندر ایمان نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ پہلے یعنی دل سے بھی ایمان لائے تھے، لیکن پھر جب وہ اسلام کی مشکلات دیکھی تو اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا اور دنیاوی اغراض کی خاطر منافقت اختیار کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ثم کفروا، پھر انہوں نے انکار کیا، یعنی بعد میں دنیاوی اغراض کے لیے انکار کر دیا، تو کیا نتیجہ ہوا؟ فطبع علی قلوبہم، بس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر۔ اور یہاں اس مہر سے مراد ہے سیل کرنا، بالکل سیل کرتے ان کے دلوں، اندر کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ فہم لا یفقہون، بس وہ بات سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَتْهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں 6 باتیں بیان کی، ان 6 میں سے 2 ظاہری ہیں اور 2 کم پوشیدہ ہیں اور 2 بہت ہی پوشیدہ ہیں۔ اور جو ظاہری ہیں ان میں سے فرمایا ایک یہ ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کی ظاہری ڈیل ڈال، دستار، چال اور مطلب بڑی خوب ہوگی، آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بڑے پسند آئیں گے اور بڑے معزز معلوم ہوں گے، کیونکہ منافقین کا یہ وتیرہ تھا کہ اپنے آپ کو انہیں کپڑوں سے، اپنے جسامت کے اعتبار سے اور اپنی بناوٹ سے، سجاوٹ سے اپنے آپ کو بڑا باروب رکھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ سمجھیں جی بڑے معزز ہیں۔ تو فرمایا ظاہری طور پہ وہ ان کے اجسام اور ان کی حالت اتنی اچھی ہے کہ آپ دیکھ کر آپ کو وہ بڑے پسند آئیں گے، بھلے معلوم ہو۔ اور دوسری بات جو ظاہری وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ بات کرنے میں بھی بڑا سلیقہ رکھتے ہیں، یعنی باتونی بڑے ہیں، وہ اگر آپ کے سامنے کوئی بات کریں گے تو آپ ان کی باتوں کو سننا پسند کریں گے، یعنی ایسی چکنی چپٹی باتیں کریں گے، ایسی مثالیں لگا کے باتیں کریں گے کہ انسان بس کہے گا یار یہی سچے ہیں اور ان کی یہ ساری باتیں سچی ہیں اور بندہ ان کی باتیں سنتا ہی رہے۔ فرمایا یہ 2 چیزیں ان میں ظاہری ہیں جو کہ بالکل واضح ہیں۔ فرمایا کہ ہر بندہ سمجھ جاتا ہے، اور قدرتی بات ہے کہ جو آدمی اس طرح کی یعنی جو ہے نا وہ منافقت کا لبادہ اگر اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں عموماً یہ 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ اپنے آپ کو ظاہری بڑا ٹھاٹ باٹ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اس کی بات جو ہے نا وہ بڑی سلیقے والی ہوتی ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ
ہر ایک کو متاثر کرنے کا جو ہے نا وہ ہنر اور گر رکھتا ہے. یہ دو باتیں ان کی بالکل ظاہری تھی. اور دو باتیں جو ہے نا ان کی پوشیدہ تھی. ان میں سے ایک یہ کہ کأنہم خشب مسندہ. فرمایا جب وہ آپ کی مجلس پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا تو بات سننے کے لیے، تو ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح یہ دیوار کے ساتھ کسی لکڑی وغیرہ کو کھڑا کر دیا جائے. جس طرح وہ لکڑی کے بالے وغیرہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، شتیر، اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا جائے نا جی، تو بالکل وہ نہ کوئی بات سمجھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح وہ شیطان جو دیوار کے ساتھ اس طرح لگایا ہوا ہے، یعنی کھڑا کیا ہوا ہے لکڑی وغیرہ، تو وہ کسی کو فائدہ بھی کوئی نہیں دے رہی اور اس کا اپنے بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اسی طرح یہ جو منافقین ہیں، یہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بالکل ان کی مثال ان خشک لکڑیوں کی سی ہے. کوئی کسی قسم کا جو ہے نا یہ بات سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی جو باتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی ساری باتیں ان کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ یہ آتے ہی اس نیت سے ہے کہ ہم نے ماننی ہی نہیں، سننی نہیں. کیونکہ جب کوئی آدمی اس نیت سے آئے گا نا کہ میں کچھ لے کر آؤں، تو پھر بالکل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کا حصہ دیں گے اس کو. لیکن نیت ہی یہ ہوگی کہ ہم نے سننی نہیں اور پہلے ہی شرارت کی نیت سے آنا ہے، تو پھر ان کے اندر کوئی بات جا ہی نہیں سکتی. اس کی مثال ہمارے استاد فرماتے تھے، یار دیکھیں کہ بڑی سادہ سی مثال ہے کہ اگر کوئی پانی کا نلکا وغیرہ ہے، اس کے نیچے اگر برتن کو ہم سیدھا کر کے رکھیں گے تو چند منٹوں میں بھر جائے گا. لیکن اگر برتن کو الٹا کر دیں گے تو سال بھی پڑا رہے گا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جائے گا. ان کی مثال بھی ایسے ہی تھی کہ وہ پہلے ہی اپنے دلوں کو الٹا کر کے آتے تھے. بھئی ہم اس نیت سے آتے تھے کہ ہم نے بات ماننی ہی نہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح وہ لکڑی جو ہے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کو سہارا چاہیے، تو اسی طرح یہ بھی ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں صرف سہارے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، باقی ان کے اندر ایمان وغیرہ کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات، یحسبون کل صیحۃ علیہم، جو ذرا کم پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تھوڑی بہت بھی تو یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے. یعنی مطلب ہر طرف یعنی ہائے وہ، اب یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے یار ساری تکلیفیں ان پہ آنے والی ہیں، اب ساری مصیبتیں آسمان سے جو ہے ان پہ ٹوٹ پڑی. جب بھی کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو اسے بہت زیادہ لے کے بڑھا چڑھا کے جو ہے نا اس کو بیان کرتے. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ باقی مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ یعنی بزدلی اور کم ہمتی کو بڑھائیں اور مسلمانوں کے اندر جو ہے نا انتشار پیدا کریں. یہ مقصد ہوتا تھا ان کا. تو یہ دو باتیں فرمایا کہ ان کی بہت یعنی بری ہیں. اب آخری دو باتیں جو ان کے اندر سب سے پوشیدہ بھی تھیں اور سب سے بری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا. فرمایا ایک تو یہ کہ ہم العدو فاحذرہم، کہ وہ مسلمانوں کے شدید ترین دشمن ہیں. اتنا دشمن کوئی بھی نہیں. فرمایا کہ وہ شدید دشمن ہے، لہذا ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی کوئی حد چھوڑی نہیں ہے. پہلے مشرکین کے ساتھ بھی ساز باز کیا، پھر یہودیوں کے ساتھ بھی ساز باز کر کے مسلمانوں کے خلاف وہ بارہ، پھر یہاں تک کہ اور کچھ نہ ملا تو پھر اس طرح کی باتیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس اور عزت پہ حملہ. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام اور تہمت لگائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار کے اس کو جو ہے نا وہ پاکی بیان کی. تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے شدید ترین دشمن ہیں، اور فرمایا کہ ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک اور جو سب سے پوشیدہ اور بری بات دوسری وہ یہ ہے ان میں کہ فرمایا کہ وہ دین اسلام سے بھٹک گئے ہیں اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اب دین اسلام کی طرف واپسی کی ان کی امید ہی نہیں ہے. تو گویا اس آیت مبارکہ میں یہ 6 چیزیں بیان ہوئیں. ظاہری ڈیل ڈال کے اعتبار سے وہ منافقین آپ کو بڑے بھلے معلوم ہوں گے، بڑے باتونی ہوں گے، باتیں ان کی بڑی متاثر کریں گی. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ بات سمجھنے میں اس طرح ہیں اور سہارا لگانے میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح کہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی. اور فرمایا کہ ہر مصیبت چھوٹی سی چھوٹی ہو تو اس پہ جزا فضا شروع کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور وہ گمراہ ہو کر انتہائی دور جا چکے ہیں. فرمایا نا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ دیکھیں گے ان کو تو تُعْجِبُكَ کا پسند آئیں گے آپ کو اجسامہم، ان کے اجسام، کہ ان کے ڈیل ڈال اجسام جو ہے آپ کو پسند آئیں گے، بڑے متاثر کریں گے آپ کو. وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ کوئی بات کریں گے تو تسمع،
آپ سنیں گے لقولہم ان کی بات کو، یعنی اگر وہ کوئی بات کریں گے تو آپ ان کی بات کو سنتے ہی رہ جائیں گے. کأنہم گویا کہ وہ خشب لکڑیاں ہیں مسندہ سہارے کے ساتھ رکھی ہوئی. کأنہم خشب مسندہ وہ لکڑیاں جو ٹیک لگا کے رکھی ہوئی سہارے کے ساتھ وہ ہیں. یحسبون وہ گمان کرتے ہیں کل صیحۃ ہر چیخ کو، یعنی ہر چھوٹے موٹے عذاب کو، کہ علیہم وہ انہی پہ آن پڑا ہے. ہم العدو وہی دشمن ہیں، فاحذرہم لہذا آپ ان سے بچاؤ کریں، بچیں. قاتلہم اللہ اللہ تعالیٰ ناس کرے ان کا، یعنی اللہ ان کو تباہ کرے. انا یؤفکون وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ناس کرے وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. ان کو جو ہے نا وہ دین سے دور نہیں بھٹکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.